بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی سے فراغت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے حوالے کر کے خداوند قدوس کا شکر بجا لائے اور پھر اس کے بعد حضرت سیرہ خاتون کے یہاں تشریف لے گئے، چند ہی روز گزرے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ابراہیم، تم پر خدا تعالی نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ اس سرزمین میں ایک گھر اللہ تعالی کے واسطے بناؤ تاکہ مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ یہ بات حضرت جبریل علیہ السلام کی سن کر عرض کرنے لگے، یہ خانہ خدا کہاں بناؤں؟ فوراً ہی اللہ تعالی کا حکم ہوا، اے ابراہیم، اونٹ پر سوار ہو جاؤ تو میرے حکم سے ایک ابر آوے گا، تم اس کے ساتھ چلتے رہنا اور وہ جہاں پر ٹھہر جائے اور سایہ اس کا جہاں تک گرے وہاں تک نشان دے کر وہیں بیت اللہ کی بنیاد ڈال دینا۔ چنانچہ باحکم خداوندی ایسا ہی ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک سانپ نے آ کر چاروں طرف حلقہ کیا اور اسی انداز سے جو حلقہ کا نشان تھا بیت اللہ کی بنیاد ڈال دی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جہاں تک بتا دیا وہاں تک بنا لیا، اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کا ٹھکانہ، تو اس گھر کا شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے، کیونکہ سابقہ امتوں میں رکوع نہ تھا، یہ خاص صفت اسی امت کو عنایت فرمائی گئی۔ اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس گھر کو آباد کریں گے۔ جب اطمینان کامل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ خداوند، اس کے واسطے پتھر کہاں سے لاؤں تاکہ اس گھر کی تعمیر شروع کی جائے اور تیرے حکم کی فرما برداری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، جس پتھر کی تم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پتھر تم کو 5 پہاڑوں سے مل سکیں گے، یعنی کوہ لبنان اور ہیرا، کوہ ابو قبیس اور کوہ صفا و مروہ۔ ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبریل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ خدا بناتے جاتے تھے، اور اس کے تعمیری کاموں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مدد کرتے تھے۔ خداوند قدوس کا حکم ہوا، اے ابراہیم، سب سے پہلے پتھر مسجد کی محراب میں رکھو۔ چنانچہ آپ نے باموجب فرمان الہی پہلا پتھر اسی جگہ پر رکھا جہاں حکم دیا گیا تھا، یعنی محراب مسجد میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہے کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پتھر دہنی طرف بیت اللہ کے رکھا جو اس میں نام ابوبکر صدیق کا لکھا تھا، اور ایک پتھر بائیں طرف رکھا، اس پر پتھر پر نام حضرت عمر بن خطاب کا ظاہر ہوا۔ اسی طرح اور 2 پتھر لگائے، ان دونوں پتھروں پر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم وجہ اللہ کے نام ظاہر ہوئے۔ غرض کہ جب تک ان 5 حضرات نے سچی محبت نہ کرے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ حج قبول ہوگا اور نہ کوئی عبادت خدا کے دربار میں قبول ہوگی۔ بیت اللہ تیار ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدرجہ ذیل دعا مانگی، اور جب اٹھانے لگے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اس گھر کی، تب کہنے لگے، ہمارے رب، قبول کر، تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور کہا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اور جب کہا ابراہیم نے، اے رب، کر اس شہر کو امن و امان والا اور روزی دے اس کے لوگوں کو میووں سے، جو کوئی ان میں سے یقین لاوے اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر جو آنے والا یقیناً ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو قید کر کے بلاؤں گا برائے عذاب دوزخ کے، اور نہایت ہی بری جگہ ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر بجا لائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ بنایا۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، اے ابراہیم، خدا تعالی نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدا کا بنایا ہے، ہمارے نزدیک اس محنت کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے عرض کیا کہ یا الہی، تو نے فرمایا ہے کہ بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا نزدیک میرے ایسا بڑا درجہ رکھتا ہے جیسا کہ اس گھر کا مرتبہ ہے، اور 1000 رکعت نماز ہر رکن پر اس کے ادا کی۔ پھر ارشاد ہوا،
ہوا، اے ابراہیم تم لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دو۔ قول تعالی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کے واسطے کہ لوگ اس بیت اللہ کے واسطے پیادے اور اگر سواری میسر ہو تو سواری پر، اگرچہ ان کے اونٹ دبلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ حکم دوری مسافت کے واسطے ہے۔ بہرحال ہر ممکن طریقہ پر اس گھر کی طرف چلے آئیں۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا الہی کہاں تک میری آواز پہنچے گی اور اس آواز کو کون سنے گا؟ ہوا کہ تم بلند آواز سے پکار دو، میں تیری آواز کو تمام مخلوقات کے کانوں میں یہاں تک جو روحیں باپ کے صلب میں ہیں اور ماں کے رحم میں ہیں ان کو سنوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر باآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا، اے لوگو تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا ایک بار یا دو بار زیادہ اپنے شوق سے باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز آئی، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا سیدی و مولا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے میدانوں میں چاروں طرف نظر کی، دیکھا کہ نہ پانی ہے نہ گھاس ہے اور نہ زراعت غرض کے کچھ بھی نہ تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں درخواست کی، یا رب میں نے بسائی ہے اپنی اولاد میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس، آئے رب ہمارے ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے، اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر شام میں تھا۔ بعد تولد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی ماں کے ساتھ بیاباں میں لا کر جہاں پر اب مکہ مکرمہ ہے بٹھا کر چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکالا اس وجہ سے، اور زیادہ جلد ہی اس جگہ پر لوگ آباد ہو گئے، کیونکہ یہ زمین کھیتی اور میوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی۔ اسی کے نزدیک ایک زمین طیف تھی، اس زمین کو زرخیز و سرسبز و شاداب کر دیا تاکہ بہتر سے بہتر میوے وہاں سے ہوئیں اور شہر مکہ مکرمہ میں وہاں سے پہنچے۔ بعد اس کے خدا کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے 36 کوس تک زمین مکے کی جو کہ سنگریزے سے بری تھی اسے کھود کر ملک شام میں لے جا کر رکھ دی، اور اس کے عوض میں دریائے نیل کی زمین مکے میں لا کر رکھ دی، اور فرشتے جب اس زمین کے گرد کعبے کے ساتھ دفعہ طواف کرتے رہے، اور اس جگہ سے جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کھود کر ملک شام میں پھینکی تھی لے جا کر اس کا نام طیف رکھا، اور اس واسطے کے 7 دفعہ گرد بیت اللہ کے طواف کیا تھا۔ اب ہر طرح کے میوہ جات طیف میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا، آباد رہے گا۔ اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سرائے بنائی اور عہد کیا کہ بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ مدید تک وہیں رہے، عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمانداری کرتے رہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو یا جان قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے آپ اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت مالک الموت نے کہا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی، اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا یہ آواز تو حضرت خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک
دن آپ نے تمنا کی اے خداوند تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے، اگر یہ چیز تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ پس خدا کی درگاہ میں عرض کی، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے رب دکھا مجھ کو کیوں کر جلاتا ہے تو مردے کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے یقین نہیں کیا، تو فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گزارش کی، کہا حق ہے فرما نہ تیرا مگر اس واسطے کی تسکین ہوئے میرے دل کو۔ فرمایا کہ تم پکڑ لو 4 پرندے اڑنے والے، پھر ان کو اپنے ہاتھ سے مانوس کر کے بلاؤ، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈول، اور پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر تم ان کو بلاؤ، تمہاری آواز پر اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا آوے گا، اور وہ میرے حکم سے اپنی پہلی حالت پر آ جائے گا، اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ باحکم الہی حضرت خلیل اللہ پرندے لائے، ایک ان میں طاؤس تھا، دوسرا مرغ، اور تیسرا کوا، اور چوتھا ان میں سے ایک کبوتر تھا۔ ان کو انہوں نے پالا اور اچھی طرح سے اپنے سے مانوس کیا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم میں سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں، اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ ہونے پائے، پھر ایک دن ان سب کو ذبح کر ڈالا، اور اس کی تقسیم اس طرح کی کہ ایک پہاڑ پر ان 4 جانوروں کے سر رکھے، اور ایک پر پاؤں، اور ایک پر دڑ، اور ایک پر ان کے تمام بالوں کو رکھا، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ خداوند قدوس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں دھڑ اس سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، پھر آخر میں بال آ کر مل گئے، اور جب وہ اپنی پہلی اصلی حالت میں ہو گیا تو وہ دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اسی طرح 4 جانور باری باری سے دوست ہوتے گئے اور اپنے اپنے اعضاء سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت پر دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم 4 جانور پکڑ، مرغ، طاؤس، کوا اور گدھ، بعض نے کبوتر کہا ہے، پس ان دونوں میں سے مورخین کا اختلاف ہے۔ اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ نے 4 جانوروں کو مرغ فرمایا اور دوسرے جانور کا ذکر نہیں کیا؟ مرغ ان جانوروں پر فضیلت رکھتا ہے اور دوسرے جانور اتنی فضیلت نہیں رکھتے۔ مرغ ذبح کرنے کو اس وجہ سے کہا کہ شہوت میں ان سے زیادہ کوئی جانور نہیں، ایسا ہی تو اپنی شہوت کو ترک کر، اور مور کو اس واسطے اس کے برابر زیبا دنیا میں کوئی جانور نہیں، لہذا ایسا ہی تو بھی اپنی زینت اور عیش دنیا کو چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے کہ اس کے برابر کوئی حریص دنیا نہیں، تو بھی ایسا ہی حرص دنیا کو چھوڑ دے، اور گدھ اس واسطے کہ اس کی عمر 500 برس سے زیادہ ہوتی ہے لیکن آخر موت ہے، لہذا تو بھی اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دے، اور یہ عارضی زندگی پر امید درازی عمر مت کیجیے، اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ دنیا کے مشاغل سے بچتے رہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان 4 جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست اور ہڈی اور رگ کو ہاون دستے میں کوٹا، اور 4 گولیاں بنا کر چاروں طرف ڈال دی، اور 4 جانوروں کا سر اپنے ہاتھ میں رکھ کر بلایا کہ اے فلاں فلاں جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آؤ اور اپنی پہلی اصلی حالت پر ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سن کر وہ گولیاں جو جانوروں کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی تھی وہ اس طرح آ کر مل گئیں کہ کوئی یہ کہہ بھی نہ سکتا تھا کہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا، اور ان کے اعضاء کو کوٹ کر گولیاں بنا دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اللہ کے حکم سے آ گئے، اور 4 جانوروں کے سر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ میں تھے اس میں منسلک ہو گئے، یعنی مرغ کے سر میں مرغ کا بدن، اور مور کے سر میں مور کا بدن، اور کوے کے سر میں کوے کا بدن، اور گدھ کے سر میں گدھ کا بدن آ لگا، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے، اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے اڑ گئے، اور وہ 4 جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاروں طرف طواف کرنے لگے، اور یہ طواف کا سلسلہ برابر 7 دن رات جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم تو نے اسماعیل کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنا جمع مال و متاع بھی دے دو، تو میرا بندہ خالص و مخلص زیادہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ جب کہا اس کو اس کے رب نے حکم بردار ہو، بولا میں حکم بردار ہوں اپنے رب العالمین کا۔ پس یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اولاد کی طرف سے مایوس تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 90 برس کی تھی، اور اس وقت تک حضرت سیرہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا، اس لیے بدگمان ہو کر گو سالے کو حضرت سیرہ خاتون قلادہ زری پہنا کر بجائے فرزند کے اس کی پرورش
گزارش کرنے لگی۔ نقل کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 رات دن تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جوان نیک روح مثال غلاموں کے مزین ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا، اور اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام سے دیا، اور یہ خیال کیا کہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ سب فرشتے تھے۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لے گئے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوا، اور آ چکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر بولے سلام ہو تم پر، اور وہ بولے سلام ہو تم پر۔ پھر دیر نہ کی کہ لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سیرا 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سیرا خاتون بولی کہ اے حضرت، میں اس بچڑے سے زیادہ عزیز کسی چیز کو نہیں رکھتی، اور اسے منزلہ فرزند کے میں نے پالا ہے، اگر آپ فرمائے تو میں اس کو قربانی کر کے اور تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دو۔ چنانچہ حضرت نے اسے اسی وقت ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا، اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچا کیے بعد اب کھانے لگے۔ حضرت سیرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگے، آئے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھاتے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ہمیں اس کی قیمت دیے بغیر کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں سے کہا کہ اچھا، آپ لوگ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کی کہ آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا کہ ان کی قیمت تو یہ ہے، آپ لوگ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں، اس کی قیمت ادا کی جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز بلند کہا، اے ابراہیم، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ہم میں جبرائیل اور اسرافیل، وردائیل اور اکوائیل اور کئی دیگر فرشتے شامل ہیں، اور ہم کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جاویں، کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے، اور آج تقریباً 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا اور بطور روزہ دار کے ہیں، اور ہم لوگ محض اسی مقصد کی وجہ سے بصورت انسان بھیجے گئے کہ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، تو آپ کا روزہ کھل جائے گا، اور جو باوجہ بھوک اور فاقہ کرنے سے پریشانی لاحق ہوئی ہے جاتی رہے گی۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہے کہ شہرستان میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں جاوے، اور وہ بھی پیغمبر مرسل ہے، اس کو وہاں کی بلا سے نجات دلاوے، اور آپ کو ایک بشارت بھی دیتے ہیں کہ آئندہ مستقبل قریب میں آپ کے یہاں ایک فرزند مبارک تولد ہوگا، اور نام اس کا اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب ہوں گے۔ اس وقت حضرت سیرہ خاتون کڑی تھی، اس بات کے سنتے ہی ہنس پڑی، اور ان کی عورت کھڑی تھی اور یہ باتیں سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ تب حضرت سیرہ خاتون بولی، آئے خرابی کیا میں جنوں گی، حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور خاوند میرا بوڑھا ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ فرشتے بولے، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم میں؟ یہ خداوند قدوس کی حکمت اور مہر ہے، اور اس کی تمام برکتیں ہیں تم پر اور تمہارے تمام گھر پر۔ کہنے لگے، اے سیرہ خاتون، تم اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں تعجب مت کرو، اور ہم مزید خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسحاق کی پشت سے 70,000 پیغمبر اور پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سیرہ خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس کے کیا آثار ہیں؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم نہیں، آج تم خدا کی قدرت کا ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو۔ کہنے لگے، یہ ہڈیاں بچھڑے کی جو کہ بڑے طباق میں رکھی ہے، تم اس کی طرف منہ کر کے کہو کہ کم بے اذن اللہ، اسی وقت یہ بچھڑے کا بچھڑا ہی جی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگے گا۔ اور دوسری علامت یہ کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس پر ملا، فی الفور وہ سوکھی ہوئی درخت کی شاخ سبز ہو گئی، اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئیں، اور میوہ پھیلا اور پھر پختہ ہوا۔ تب حضرت سیرہ کو دیا، انہوں نے اس کو کھایا۔ بعد ازاں حضرت سیرہ خاتون سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تم نے خداوند قدوس کی قدرت کاملہ دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی
لکڑی سبز ہو گئی اور اس کے میوے پھلے اور تم نے ان کو کھا بھی لیا، تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک فرزند ارجمند نیک صالح اور پیغمبر عطا فرمائے گا جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے، اور رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت کا چرچا چار دانگ عالم میں تسلیم کیا جائے گا۔